اسلام آباد میں موجود پاکستان کا تاج محل، محبت کی نشانی صوبیہ محل، دنیا بھر کے نوادرات بھی اسی محل میں موجود ہیں۔ یہ مقبرہ بنایا ہے آخری آرام گاہ کے لیے۔ اپنی بیگم صاحبہ کے عشق میں میں نے یہ محل بنایا۔ ناظرین، آپ نے تاج محل تو دیکھا ہوگا انڈیا میں، لیکن پاکستان میں بھی ایک تاج محل ہے جو کہ آج میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں صوبیہ محل میں۔ اور صوبیہ محل جو ہے وہ کس کے نام پہ بنا، کیوں بنایا گیا اور اس کی کیا ہسٹری ہے، اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہے صوبیہ محل، اور یہ 1980 کی دہائی میں جو ہے بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا تعمیر ہوا۔ اور آپ نے بہت ساری ایسی سٹوری سنی ہوں گی جو کہ کسی کی یاد میں یا کسی کے عشق میں جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ محل بنائے جاتے ہیں، جیسے تاج محل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی ہم نے تاریخ میں جو ہے وہ داستانیں پڑھی ہیں، کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن یہ جو ہے انوکھا ترین جو ہے وہ محل ہے، اور صوبیہ محل اس کو کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ زاہد خان اس کے اونر ہیں جنہوں نے بنوایا، لیکن انہوں نے اپنی وائف کے جو ہے وہ حیات ہوتے ہی یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے نام کی بنائی ہیں۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جب انسان کو عشق ہوتا ہے، وہ مجاز جو ہے وہ حقیقی کی طرف جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سین ہے کہ ان کو اپنی بیگم سے عشق تھا، اور اس عشق کے جو ہے اس میں انہوں نے یہاں پر یہ محل بنایا ہے، اور یہ 100 کنال سے زائد رقبے پر محیط ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے، یعنی کہ اس پورے ایریا میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، انفارمیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، لائبریری ہے، اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بنائے گئے ہیں، میوزیم ہے یہاں پہ، ڈفرینٹ طرح کے انٹیکس ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ محل کا ایک حصہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، بہت ساری ایسی اور بھی جگہ ہیں جو آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ پرانے زمانے کی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں، اور پورا ایک رائل، جیسے آپ کسی محل میں جاتے ہیں، کسی حویلی میں جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے، ویسے ہی یہاں پر آنے سے پہلے آپ کو یہاں پر فیلنگز آتی ہیں، چیزیں وغیرہ دیکھ کے۔ ابھی رینوویشن کا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ بہت جو ہے وہ پیارا اور بہت زبردست جو ہے وہ یہ جو ان کی طرف سے آئیڈیا تھا، میرے خیال سے انہوں نے اپنے پیار کی نشانی کے طور پر یہاں بنایا ہے، تو یہ بہت زبردست لگ رہا ہے۔ آگے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ مزید اور کیا کیا چیزیں چاہیے مجھے۔ ارلی سویلائزیشن آف پاکستان میوزیم، اور یہاں پر جو ہے وہ یہ میوزیم بنایا گیا، اور اس میوزیم میں 4,000 سال قبل میں سے جو چیزیں ہیں، وہ جو تاریخ کا ایک ہے، جیسے کہ گندارا ہے، موہنجودڑو ہے، اس زمانے کی جو چیزیں ہیں، تاریخ کا جو ایک حصہ ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے حکم میں، اور یہ کتنی نفاست سے جو ہے وہ یہاں پر چیزیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ اسٹیچوز موجود ہیں یہاں پر طرح طرح کی، اور آپ کو ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے۔ جو لوگ تاریخ سے جو ہے وہ جڑنا چاہتے ہیں، یا جو تاریخ سے جو ہے وہ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جنہیں محبت ہوتی ہے تاریخ پڑھنے کا یا اس کو دیکھنے کا، تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میوزیم کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکسلا میوزیم بھی ہے، لیکن وہ ایک تاریخ جو ہے نا وہ ہم دیکھ دیکھ کے اکثر اوقات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ تھک چکے، کوئی نئی چیز نظر آئے، لیکن یہاں پر آپ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی۔ اور اس میوزیم کو بھی ایک اچھا سا نام دیا گیا ہے، اور آپ اندر اگر جا کر دیکھیں بھی تو یہاں پر ہر طرح کی وہ تاریخی نوادرات اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پوری زندگی کی کہانی سنا کے آپ کو اب ہم پہنچے ہیں اس آخری آرام گاہ کی طرف، کیونکہ زندہ انسان تو صرف قبروں کی جگہ رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات، لیکن یہاں پر جو ہے وہ صوبیہ محل کے جو اونر ہیں، انہوں نے اپنی اور اپنی بیگم کے لیے یہ مقبرہ بنایا ہے، اور آخری آرام گاہ کے لیے، اور پراپر تیار کیا، اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نفاست سے شاعری بھی کی گئی ہے، اور یہ شاعری ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے۔ اور یہ آپ یقین کریں کہ حقیقی عشق جو ہے نا وہ اگر ہوتا ہے انسان کو، تو وہ ایٹ دی اینڈ جو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو پتہ ہے، اور ہم اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو مر جانا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اپنا مقبرہ بھی بنایا ہے، جو کہ انتہائی جو ہے وہ اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو جان بھی دینی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ انسان آخرت کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں، یہ آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں، کشمیری کلچر پر محیط جو ہے وہ ایک بلڈنگ ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیری کلچر اندر جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے، جس طرح سے وہ پرانا رہن سہن، کس طرح سے لوگ رہتے تھے کشمیری کے حوالے سے، جو تاریخ میں ہم جب بہت کم جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں، کیونکہ تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ بہت جگہوں پہ ہمیں جو ہے وہ اور طرح سے پیش کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ برتن بھی رکھے گئے ہیں، وہ سماوار ہے جس میں جو لوگ پہلے زمانے میں جو وہ قہوہ وغیرہ چائے وغیرہ پیتے تھے، آپ
بڑے بڑے اگر کہانیاں پڑھیں یا بڑی بڑی جو ہے وہ آپ پرانی موویز دیکھیں تو اس میں اس طرح کی جو کلچر ہے، اس طرح کی جو چیزیں وہ دکھائی جاتی ہے. آج کل ہمارے ڈراماز میں بھی یہی چیزیں اور یہی جو ہے وہ یہ محل ہے جہاں پر بہت سارے ڈراماز بھی شوٹ ہوئے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ گانے بھی یہاں پر شوٹ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا تاریخ سے جڑنے کا ایک سنہری موقع بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں سے جو ہے وہ آ کر ان کو دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، اور تاکہ ہماری نالج میں بھی اضافہ اور ہمیں پتہ ہو کہ پرانے زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ کس طرح سے ہوتی تھی، کس طرح سے لوگوں کے رہن سہن ہوتے تھے. تو یہ وہ میوزیم ہے، یہاں پر جو ہے وہ کشمیری کلچر بھی ہے، گندھارا کا کلچر بھی جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. اندر جو ہے وہ کیونکہ بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں. حقیقی عشق سے جنون دیکھیں کہ اس حد تک ہو جاتا ہے انسان کہ اسے ہر طرف جو ہے وہ حقیقی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہاں کے جو آنر ہیں زاہد بٹ صاحب، وہ جو ہے وہ چائنا گئے، اور چائنا میں جب وہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ پتھر دیکھا جس کے اوپر محمد نام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے اتنا پیار ہے انہیں اور اتنا جنون ہے، عشق حقیقی اتنا ہے کہ انہوں نے یہ امپورٹ کروا لی، اور یہاں پر جو قرآن کی لائبریری ہے جو یہاں پر آ کے جو ہے اسے نصب کر دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور آپ اگر میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں زوم کر کے تو یہ محمد لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ پیار ہے، یہ وہ جنون ہے، اور جو انسان کو اپنے نبی سے ہے اور اس انسان کو اپنے اللہ تعالیٰ سے. اس وقت میں موجود ہوں قرآن گیلریز کا نام دیا گیا ہے، اور اوپر جو ہے وہ 2 اس کے پورشن ہیں، اور اوپر والے پورشن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بھی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ قرآن وغیرہ، وہ کعبے کا جو غلاف ہے وہ رکھا گیا ہے. نیچے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے جو یہاں پہ نسخے موجود ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک یہاں پر انٹر ہوتے ہی اتنا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز اگر ہم دکھانا شروع کر دیں تو میرے خیال سے پورے دن رات جو ہے وہ یہیں پہ گزرنا شروع ہو جائیں گے ہمارے. ایک ایک چیز کو بڑی طریقے سے بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے یہاں پر، اور اپنے نام کے ساتھ بھی رکھا گیا. وہاں سے انٹر ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ایک وہ پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا اور شعر بھی لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ درود بھی لکھا ہوا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے کس نفاست سے جو وہ چیزوں کو رکھا گیا ہے، اور آپ جب یہاں پہ انٹر ہوتے تو آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر نہ صرف جو ہے وہ پرانے تاریخی چیزیں موجود ہیں بلکہ اللہ اور رسول کے نام کی جڑی ہوئی چیزیں. یہ نہیں کہ جو مجازی عشق سے حقیقی عشق کی طرف لوگ جاتے ہیں تو تب ان کی یہ حالت ہوتی ہے. تو میرے خیال سے جو زاہد بٹ صاحب ہیں جو اس کے اونر ہیں 50 سال سے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ جس طرح سے ہمارے سامنے یہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ تو بڑی ایک انوکھی اور بڑی پیاری چیز لگ رہی ہے کہ یہاں پر ہر طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو آرگنائز کیا گیا ہے. اس محل میں صوفیزم کا بھی بڑا خیال رکھا گیا اور روحانیت کی طرف ہمیں یہ بڑا اشارہ بھی دے رہا ہے یہ محل. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو سائڈ پہ ہے یہ براس کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ انوکھی ترین جو ہے وہ چیز لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پر ایک ایک پلیٹ پر ایک ایک پارہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ پورا یہاں پر 30 کے 30 پارے یہاں پر موجود ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر یہ بھی پارہ ہے، اور سورہ بقرہ میرے خیال سے یہ پہلا پارہ ہے، اور اس طرح سے پورے جو ہے وہ نمبرنگ دی گئی ہے ساتھ میں، اور ساتھ میں جتنے بھی جو 30 سپارے ہیں، اور اسے اوپن قرآن گیلری کا بھی نام دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر ٹیکسلا میوزیم بھی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ آ کر وزٹ کریں تو یہاں پہ بہت ساری انفارمیشنل چیزیں ان کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی، وہ چاہے تاریخ سے ریلیٹڈ ہوں یا پھر اسلام سے ریلیٹڈ ہوں، وہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں. یہ جو صوبیہ محل آپ نے بنایا، کیا کمال کی مطلب چیزیں ہیں یہاں پر. ہم آئے، ہم نے وزٹ کیا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ محترمہ، صوبیہ محل تو عشق کی اماجگاہ ہے. تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب میں نے اپنی بیگم صاحبہ صوبیہ جی سے، جو کہ حیات ہے، تو ہم نے سوچا اپنی سلور جوبلی منائیں گے، تو اس کے عشق میں میں نے یہ محل بنایا. پھر اس کے بعد اللہ رسول ان کی گیلری بنائی ہم نے، جو کہ قرآنوں سے ہم نے ان کو محفوظ کیا. مثلا اتنے بہترین دنیا کی نایاب کلیکشن قرآن پاک کی میرے پاس ہے، درود پاک کی کلیکشن میرے پاس. تو یہ بھی عشق کا حصہ تھا. تو یہاں سے چلتے چلتے پھر مجھے روحانی جو کشف ہوا، جو مجھے حقیقی منظر نظر آنے لگا زندگی کا، تو وہ ناقابل فراموش ہے. اس سے میں نے قرآن سے اور ان چیزوں سے بے پناہ فائدے حاصل کیے، اور جو کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محترم آئیں، آپ صوبیہ محل دیکھیں، قرآنوں کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ اس کے اوپر
3-4 میوزیم میں نے جیسے بنائے. کشمیریوں سے محبت تھی، عشق تھا. دنیا کی بیسٹ کلیکشن میں نے کشمیری بنائی جو کہ لاجواب ہے، نو ایگزامپل ان دا ورلڈ. پھر میں نے اسلامی آرٹ، مغل آرٹ، مہنجو داڑو خاص طور پہ جو ابھی میرے ٹارگٹ میں ہے نا، اس کے اوپر میں کتابیں بھی لکھی، کشمیر پہ لکھی، اب مہنجو داڑو پہ بھی لکھ رہا ہوں. سو اینڈ سو یہ ایک ایسی درسگاہ ہے علم کی، عشق کی، جس کی مثال میرے خیال میں پاکستان میں تو نہیں، دنیا میں نہیں ہے. آئیں اور آ کے دیکھیں، اس میں جا بجا ایسے خوبصورت فن پارے ہیں جس کی مثال کوئی نہیں ہے، جو میں نے پوری دنیا سے اکٹھے کیے، اور زیادہ تر انگلینڈ سے اکٹھے کیے، فرانس سے، امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے، پاکستان سے، اور لندن جب تھا تو ہندوستان سے کافی سارا سامان مجھے ملا. تو یہ ایک سلسلہ تھا، کیونکہ میرا بزنس بھی یہی تھا اور میرا عشق بھی یہی تھا. تو یہ ایک ایسی اماج گاہ ہے عشق کی جس میں ہر طرف رحمتوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں نا. تو فکر مند لوگوں کے لیے اور صاحب کمال لوگ ہیں جو آئیں اور مجھ سے ملیں، مجھ سے باتیں کریں، اور ان کو میں اس علم کے بارے میں بتاؤں گا جو رب العزت نے مجھے عطا کیا. اچھا، آپ خطاطی بھی کرتے ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، کوئی ایک ایسا شعر سنا دیں. گر چاہتا ہے زندگی سے سرخرو ہونا تو درد دل پیدا کر. اسے میسج درد والے لوگوں کو کیا مقام ملتے ہیں. گر چاہتا ہے زندگی سے سرخرو ہونا تو درد دل پیدا کر. گر چاہتا ہے موت سے سرخرو ہونا تو یقین پیدا کر. یقین کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا. یہ 2 باتوں میں نے ساری باتیں بتا دی آپ کو. سمجھ